دل کا تنگ بندہ کبھی خوش نہیں ہوگا. خوشی کا تعلق اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ. پہلی چیز جو ہے نا, جو میں نے کہا ورسٹ حالت سے بھی ٹھیک ہو سکتی ہے, اس کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے لوگ معذرت نہیں کرتے. وہ بندہ جو معذرت کرتا ہے اس کا رشتہ بچ جاتا ہے. یہ جو ایگو ہے نا, یہ اینمی ہے. اللہ نے خوشی رکھی ہوئی ہے رشتوں میں. جو اپنے رشتوں کو ٹھیک نہیں رکھتا, رشتوں کو رینیو نہیں کرتا, وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا. فیملی سسٹم ہے وہ خراب ہے. ہم کنفیوز ہیں, ہم نے کمبائن فیملی رہنا ہے, ہم نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے. اچھا, نہ کمبائن فیملی بری ہوتی ہے نہ انڈیپینڈنٹ. پرنسپلز ہونے چاہیے. جو گنتا رہتا ہے اور تانے مارتا رہتا ہے, جلاتا رہتا ہے, اس کا رشتہ ہمیشہ خراب. میرے رب نے مجھے اگر پیدا کیا ہے تو وارث ہے, آج تک پالا, آگے بھی پالے گا. شاہ صاحب, آج کے دور میں آج کا جو انسان ہے, کوئی بھی انسان خوش دکھائی تو نہیں دے رہا ہے. جس کے پاس دولت ہے اس کو شہرت چاہیے, جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو دولت چاہیے, کسی کو کچھ چاہیے, کسی کو کچھ چاہیے. یہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, اور جس کو سب کچھ مل بھی گیا اس کا کوئی اور ہی دکھ ہے. تو آج کے دور میں انسان خوش کیسے ہو؟ نہیں, آپ کو کوئی میں نہیں دکھائی دیا. میں آپ کو آدھے پونے گھنٹے سے نظر آ رہا ہوں, میں کوئی غمگین نظر آیا ہوں. میجورٹی اچھا, زیادہ تر ہمارے. دیکھیں خوشی کا تعلق اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ. پہلی بات تو یہ 23,000 کتابیں ہیں ہیپینس پہ, اور وہ 23,000 کتابیں جو اویلیبل ہیں وہ سب مانتی ہیں کہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. اور اس ذہنی حالت میں خوشی کی بھی قسمیں اب بن چکی ہیں. پلیئر خوشی کی قسم ہے, کانٹینٹمنٹ خوشی کی قسم, ہیپینس خوشی کی قسم ہے. سب سے کمال کا جو درجہ ہے نا, وہ سکون قلب کی شکل میں. آپ کا راضی ہونا ہے, آپ کا اندر سے مطمئن ہونا ہے, آپ کا اندر سے بھرا ہونا ہے. آپ کے اندر یہ نہیں میں کہوں گا کہ لسٹ نہیں ہے, لسٹ مینج کی ہوئی. یہ میں نہیں کہوں گا کہ آپ مطلب بالکل ہی آپ کے اندر کسی قسم کا کوئی پوٹینشیل نہیں ہے جس سے ٹیمپٹیشن ہو. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ نے سب سے پہلے اپنی زندگی کو قبول کیا کہ یا باری تعالیٰ, یہ جو زندگی کا پیکج مجھے ملا مجھے, میں پہلے راضی ہوں. گریٹیٹیوڈ, شکر ہے. نمبر 1. نمبر 2, خوشی کا بہت گہرا تعلق بانٹنے کے ساتھ ہے. ہر وہ بندہ آپ زیادہ خوش دیکھیں جو تقسیم کر رہا ہے, ویری ٹرو. ہر وہ بندہ جو صرف جمع کیے جا رہا ہے نا. دل کا تنگ بندہ کبھی خوش نہیں ہوگا. اور دل کا تنگ بندہ, اگین میں کہوں گا, اس کو کوئی مرض لگے نہ لگے, اس کو بلڈ پریشر کی بیماری جلدی لگ جاتی ہے. کیونکہ کنجوسی جو ہے نا, وہ آپ کے ایک خلیے پہ جا کے اثر کرتی ہے. سخاوت بھی آپ کے جسم کے ایک خلیے پہ اثر ڈالتی ہے. تیسری چیز, خوشی کا تعلق توکل کے ساتھ. آل از ویل. بڑا کچھ ہم کر سکتے ہیں, مینیفیسٹیشن بھی کہتے ہیں آج کل. مینیفیسٹنگ اس سے نیکسٹ اسٹیج ہے. آپ کا یہ توکل کہ میرا رب ہے, میں اکیلا نہیں ہوں, میرا کوئی وارث ہے, میں کوئی گواچا ہوا نہیں ہوں. میں اس مدار میں کہیں نہ کہیں میرے رب نے مجھے اگر پیدا کیا تو وارث ہے, آج تک پالا, آگے بھی پالے گا. بڑے بندوبست اس نے کیے ہوئے ہیں. کچھ چیزیں غیب سے آ گئی ہیں, کچھ میرے نقصان میرے فائدے کے لیے تھے. جب آپ کو سمجھ آتی ہے کچھ فیلئر میرے کوئی فل سٹاپ نہیں تھے, وہ زندگی کا ایک حصہ تھے. لیکن شاہ صاحب, ایک انسان جو مسلسل فیل ہو رہا ہے, کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے, تو وہ خود سے نفرت بند کیسے کرے؟ دیکھیں جی, اس جو لگاتار فیل ہو رہا ہے, سب سے بڑی اکثر وہ غلطی یہ کر رہا ہوتا ہے, اپنی غلطیوں سے سیکھ نہیں رہا ہوتا. اس نے دیکھا نہیں ہوتا کہ بلنڈر میں کہاں کر رہا ہوں. اگر آپ کی غلطی کسی نالج میں, کسی لیسن میں, کسی لائف لیسن میں, کسی پرنسپل میں کنورٹ نہیں ہوئی, وہ ڈبل غلطی ہے. وہ ایک غلطی نہیں ہے, ایک تو غلطی ہے, پھر سیکھا بھی نہیں آپ نے, وہ ڈبل غلطی ہوگی. تو بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں, وہ غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں, سٹبن ہوتے ہیں. الٹیمیٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس غلطی کو دہراتے رہتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. آپ الٹیمیٹ جب تک آپ خود مطمئن نہیں ہیں, راضی نہیں ہیں, اور آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں, خوش ہو ہی نہیں سکتے. آخری چیز, ویسے تو ایک لمبی لسٹ ہے, اللہ نے خوشی رکھی ہوئی ہے رشتوں میں. جو اپنے رشتوں کو ٹھیک نہیں رکھتا, رشتوں کو رینیو نہیں کرتا, وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا. خوشی کا بڑا گہرا تعلق گھر کے ساتھ. اور ہماری گھر کی زندگی میں نبیہا میں کتنے سالوں سے پیڈ کاؤنسلنگ کر رہا ہوں, اور آفیشیلی کر رہا ہوں. مطلب یہ اتنا بڑا میرے پاس پلیٹ فارم ہے کہ اس وقت بھی 3000 کیسز, کیونکہ میں ہائی کورٹ جوڈیشل اکیڈمی پڑھاتا رہا. تو جسٹس انوار صاحب جب ریٹائر ہوئے چیف, تو ہم نے دفتر میں ADR صلح کا ونگ بنا دیا. پچھلے 8 سالوں میں سینکڑوں کیسز ہم نے ڈیلیور کیے ہیں فی سبیل اللہ. اور اوبیسا پروفیشنل بھی کچھ میرے پاس کیسز جو چارج بھی ہم کرتے ہیں, کیٹیگریز ہے نا. کچھ کیسز ہیں جو بالکل فی سبیل اللہ, کچھ ہیں جو پروفیشنل کیسز ہیں ہمارے. میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ ازدواجی زندگی میں پورا پوٹینشیل ہوتا ہے, یہ ورسٹ حالت سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. کیا وجہ آپ نے جانی سمجھی؟ پہلی چیز جو ہے نا, جو میں نے کہا ورسٹ حالت سے بھی ٹھیک ہو سکتی ہے, اس کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے لوگ معذرت نہیں کرتے. وہ بندہ جو معذرت کرتا ہے اس کا رشتہ بچ جاتا ہے. یہ جو ایگو ہے نا, یہ اینمی ہے. جو کہتا نہیں میں ٹھیک ہوں, یہ غلط ہے. اور جس کی بھی ایگو, وہ ایگو کی وجہ کوئی ہو سکتی ہے, گریڈ 19 ہو سکتا ہے, PhD ہو سکتی ہے, فیم ہو سکتا ہے, چودھری سید جٹ ہونا رہنا ہو سکتا ہے.
کوئی بھی وجہ ایسی ہے جس کی وجہ سے ایگو ہے, یا پھر خدا نہ خواستہ بچپن ایسا گزرا کہ وہ بچہ نارسسٹ ہے, لاڈلا تھا, یا اس کو کہہ لیجیے باہر دنیا سے محبت ہونے کے ساتھ خود سے محبت, وہ جو پازیٹیو سیلف لو ہے اس کی بجائے صرف سیلف لو ہی ہو گیا, اور وہ سیلف لو سیلفشنس میں کنورٹ ہو گیا, اور وہ سیلفشنس جو ہے اس نے نارسسٹ پیدا کر دیا. اس کا کوئی سولوشن نہیں, اس کے رشتے نہیں بچیں گے. نمبر 1. نمبر 2, مینٹل ہیلتھ, رشتے نہ بچنے کی وجہ. 1/3 آبادی آپ کی ڈسٹرب ہے, 1/3 آبادی پاکستان کی اس وقت ڈسٹرب ہے, اور اس کی وجہ جانتے ہیں ہر ایج گروپ کے لوگ ہیں جس میں ینگ بچے. اب ڈپریشن آپ کے ینگ بچوں میں آ گیا ہے, ٹین ایج میں سوسائڈز دیکھ لیں کتنی ہیں, پڑھے لکھے سوسائڈز کر رہے ہیں, سول سرونٹ سوسائڈ کر رہے ہیں آپ کے. یہ تو ڈیٹا 2019 کا لاسٹ ڈیٹا جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا WHO کا تھا, وہ 19,000 سوسائڈ اب ایئر تھا سال کا. پاکستان میں 19,000 سوسائڈ ایک سال میں ہوتی تھی, اس کے بعد ڈیٹا نہیں آیا. پچھلے 7 سالوں سے پاکستان کا ڈیٹا اویلیبل ہی نہیں ہے. تو ایک اندازہ لگائیے کوئی 50, 60, 70 ہزار سوسائڈ ہوتی ہے, کتنا ڈیٹا میں نہیں آتی, کتنے میں کور کر جاتے ہیں اسٹوری کے, جی رات کو سویا تھا صبح اٹھا نہیں, کور اسٹوریز ہوتی ہیں. نہیں سمجھ آئی, وہ ہوتا ہے نا جی غسل دیتے یا کوئی جنازے پہ آئی وومن بتاتی ہے کہ جی وہ لگتا ہے کہ کہندے پینے جو ہے نہیں, گل کچھ ہو رہی, ایسے کئی دفعہ واقعات نکل آتے ہیں. سو مینٹل ہیلتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے وہ خراب ہے. ہم کنفیوز ہیں, ہم نے کمبائن فیملی رہنا ہے, ہم نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے. اچھا, نہ کمبائن فیملی بری ہوتی ہے نہ انڈیپینڈنٹ, پرنسپلز ہونے چاہیے. اگر اصول ضابطے نہیں ہیں, وہ کمبائن فیملی میں نہیں ہے تو وہ آپ کے ریلیشن کو ٹاکسک کر دے گی. وہ انڈیپینڈنٹ آپ رہ رہے ہیں, اچھا جو کمبائن میں رہ رہا نا وہ وش کر رہا ہے میں انڈیپینڈنٹ ہوں نا, اگر تو میں بڑا اچھی میری ازدواجی زندگی. کئی انڈیپینڈنٹ ہیں مار کے مت مار دیتے ہیں ایک دوسرے کی. آپ کو پتا ہے فزیکل وائلنس 1.5 سال کی رپورٹڈ کتنی, جو مجھے زبانی یاد ہے, آپ کے پاس ہی ہے یہاں پر وہ ہمارا کہہ لیجیے سیف سٹی اتھارٹی کا ڈیٹا, 11 لاکھ کا ڈیٹا ہے. یہ پنجاب کا فزیکل وائلنس کا انکلوڈنگ ابیوز سارا کچھ ڈال لیجیے اس میں, تو ڈھیر لگا پڑا ہے یار آپ کا. آپ کے تو ملتان میں وہ مار کے اس کو بیچاری کو لٹکا دیتے ہیں محترمہ کو, اور پریٹینڈ کیا جاتا ہے کہ اس نے سوسائڈ کی, اصل مرڈر ہے. یہ چند دن پہلے شادمان میں وہ خود کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ڈاکو آئے تھے. کامن ہے آپ کے. تو آخری جو وجہ ہے نا وہ لالچ. رشتے لالچ سے نہیں چلتے. رشتہ کیلکولیٹر نہیں ہے, رشتہ قربانی ہے. جو ہر وقت کیلکولیٹ کرتا رہتا ہے کہ تم نے کیا پارٹیسپیٹ کیا, میں نے کیا کیا, میں نے یہ کیا تھا, تم نے یہ, اچھا چلو کبھی ہو جاتا ہے غصے کی حالت میں کہ بندہ یہ بات کہہ لیتا ہے. لیکن اگر ہر وقت یہ چٹ چاٹ, تم لے کر کے آئی تھی, میرے پاس کیا تھا, تم بھول گئی, تم تو ناشکری ہو, یا تم ناشکرے ہو, پہلے ہمارے پاس کیا گاڑی تھی, میں نے یہ گاڑی خرید کے دے دیا, یہ کر دیا, ATM کا کارڈ میں نے تم پھر بھی نہیں خوش ہوتی. جو گنتا رہتا ہے اور تانے مارتا رہتا ہے, جلاتا رہتا ہے, اس کا رشتہ ہمیشہ خراب. مرد و عورت تو کوئی بھی ہو.